عزیزان گرامی وقار صلی علی مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل علی سیدنا مولانا محمد علی العالمین جمیعا یوم القیامت للمذنبین المتکبرین الخطائین الحالقین شفیعا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ وفتح قریب، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیزوں، آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ادب کے پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا طبیبنا حبیبنا مولانا محمد، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ مبارک کا یہ تیسرا جمعہ آپ سب کو خوب خوب مبارک۔ یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج 16 رمضان المبارک کا دن، اور یہ 16واں روزہ ہم سب نے رکھا ہوا ہے۔ رب قدیر ہماری تمام چھوٹی بڑی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ لیکن میرے عزیزوں، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو اپنا خاص عنوان سخن بنایا ہے، اس آیت کریمہ میں بڑا خاص راز ہے۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لا رہے تھے، اس وقت سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اسلام ہی اسلام، اسلام ہی اسلام، اسلام ہی اسلام کا پرچار ہوا ہے۔ اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں فٹ کر لیں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور اللہ کا اعلان ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یعنی جناب آدم علیہ السلام سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اسلام کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہا ہے۔ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عزت بخشی ہے، اور اس مذہب کو رب نے اپنے مقصد خاص کے لیے بنا کر روئے زمین پر بھیجا، اور جو لوگ اس کے پیروکار ہوئے، جو لوگ دین اسلام کا حق ادا کیے، وہ جنت کے حقدار ہوئے، اور جن لوگوں نے اس کی بے حرمتی کی وہ جہنم کے حقدار ہوئے۔ میرے عزیزو، اسی طریقے سے اسلام کے اندر جو سب سے پہلی جنگ ہوئی، اس جنگ کا نام جنگ بدر، اور دنیا کے اکثر مسلمانوں کو پتہ ہے کہ جنگ بدر کی حقیقت کیا ہے، لیکن آج کے دن یہ تیسرا جمعہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبے کو، مسلمانوں کے شوق کو جھنجھوڑا جائے، ان کو نچوڑا جائے، اور دیکھا جائے، ان کو ٹٹول کر بتایا جائے کہ اگر آپ اسلام کے کسی مسئلے کو نہیں مانتے ہیں، اگر آپ شریعت کی کسی باریکی کو نہیں مانتے ہیں، اگر آپ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں، اگر آپ دین اسلام کے کسی ارکان کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ کے نہیں ماننے سے اسلام کے اندر کوئی فرق آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اس لیے بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس اسلام کو روئے زمین پر بھیجا، رب نے خود فرمایا کہ ہم اس
اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے کافی۔ جس قرآن کو روئے زمین پر بھیجا، رب نے خود فرمایا کہ جس قرآن کو روئے زمین پر میں بھیج رہا ہوں اس قرآن کی حفاظت بھی نہیں کروں گا۔ رب تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کو روئے زمین پر بھیجا، فرما دیا کہ میں نے جتنے نبی کو بھیجا ہے اس کی حفاظت بھی نہیں کروں گا۔ جتنے بزرگان دین تمام سلاسل کے روئے زمین پر پیدا ہوئے، رب تبارک و تعالی نے فرما دیا من عادی لی ولیا فقد اذنت لہ، میرے محبوب بندے سے اگر کسی نے بغض و عداوت رکھی، دشمنی رکھی، اعلان جنگ کرتا ہوں میں اس کے ساتھ۔ اگر میرے بزرگان دین کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تو اندازہ کریں کہ رب تبارک و تعالی گویا خود دین کا بھی محافظ ہے اور دین کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کا بھی محافظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے لوازمات ہیں جو رب تبارک و تعالی نے دین اسلام کے اندر جن کے ذریعے دین اسلام کو پرموٹ کیا ہے، رب تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہمارے ماننے اور نہیں ماننے سے اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طریقے سے آج کی یہ تاریخ، آج کا یہ دن بڑا خاص ہے، اور اندازہ کریں آپ کہ آج 16 رمضان المبارک ہے، لیکن جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو واقع ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور اس وقت جب کے بعد دیگر لوگ دین اسلام کے حلقے میں داخل ہونے لگے، چاروں طرف سے دشمن اسلام کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جتنا ظلم و ستم کرنا تھا، جو تشددیں کی جا سکتی تھی، ان تمام ہتھیار کو ان لوگوں نے اپنایا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حلقہ اسلام کے اندر چند مسلمان ہیں جو داخل اسلام ہیں، اور یہ چند مسلمان دین اسلام کو فتح کرنے کے لیے اپنی جانبازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ چند مسلمان اسلام کے پرچم کو آسمان کی بلندی تک زندہ رکھنے کے لیے اپنی جانوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چند مسلمان اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی فیملی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اگر مرنا ہے، اگر جینا ہے، سانسیں چلے گی تو صرف اور صرف نبی کے قدموں میں گزریں گی، اس کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت۔ اندازہ کریں کہ اگر ہم اور آپ نے اسلام کو پڑھا ہے تو پھر کس طریقے سے پڑھا ہے، اور آج اگر ہم اور آپ اسلام کے لیے کوئی بات کھڑے اترتے ہیں تو کتنا حق ادا کرتے ہیں، چاہے وہ مسجد کو لے کر کے ہو، قرآن مجید کو لے کر کے ہو، دین اسلام کے اراکین کو لے کر کے ہو، شریعت مطہرہ کی پابندی کو لے کر کے ہو۔ دین اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ جب چاروں طرف سے دشمن اسلام کھڑے ہوئے تو پھر اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3-4 روایتیں موجود ہیں، 4-5 کتابوں سے ایویڈنس دے رہا ہوں، اور ان 3-4 کتابوں کے اندر یہ بتایا گیا کہ جس وقت جنگ بدر کا معاملہ آیا، اس وقت جو اسلام کے اندر جتنے مسلمانوں کی تعداد تھی، ایک روایت کے اکارڈنگ 313 ہیں، دوسرے روایت کے اکارڈنگ 314 ہیں، اور تیسرے روایت کے اکارڈنگ 360 ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ زیادہ تر علماء نے جس کو فوقیت دی وہ 313 بتائے جاتے ہیں، اور یہ 313 کی تعداد ہے صرف مسلمانوں میں، اور ادھر سے 1000 کا لشکر ہے جو دشمن اسلام ہے، اور سامنے سے دین اسلام کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، نبی کی جان لینے کی بات کر رہا ہے، کوئی نبی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی صحابہ پر غلیظ باتیں بھونک رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن کیا شان ہے اسلام کی، کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی، کیا شان ہے ان صحابہ کی جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ یک لمحہ میں ایک زبان میں یہی کہا کہ ہم مریں گے تو مصطفیٰ کے قدموں میں اور جئیں گے تو مصطفیٰ کے قدموں میں، اس کے علاوہ ہمیں کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، ایک زبردست میٹنگ قائم کی، اور اس میٹنگ کے اندر جنگ بدر کو لے کر کے ایک مشورہ ہوا۔ اس مشورے میں تمام صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم سے کسی طرح کا کوئی کوشچن آنسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آقا اگر آپ کہہ دیں تو ابھی آپ کے قدموں میں جان دے دیں، اگر آپ کہہ دیں تو ابھی آپ کے قدموں کو چوم کر اپنی جان بڑھا لیں۔ اللہ 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 اللہ، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں کوئی کوشچن آنسر کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر جہاں تک ایڈوائس کی بات ہے تو جو حکم آپ کا ہے وہ حکم
اللہ اللہ، ان جانثار صحابہ نے 313 صحابہ نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم سے کہا یا رسول اللہ جو حکم آپ فرما دیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اس وقت چاروں طرف سے دشمن اسلام نے گھیرا اور اس کے بعد جنگ کے بدر کے میدان میں اس طرح کا ماحول اس ماحول کے بارے میں کیا بتایا جائے۔ جو کفار و مشرکین ہیں وہ ہاہاکار مچا رہے ہیں، ہنگامے برپا کر رہے ہیں، ان کے ہاں خوشیوں کا ماحول ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ دقت اس لیے نہیں ہے کہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہتھیار بھی زیادہ ہے، سر و سامان بھی زیادہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہتے 313 کو لے کر موجود ہیں، اور جانتے ہیں 313 کے اندر صرف اور صرف 4 گھوڑے ہیں جو صرف اور صرف لڑنے کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جنگ بدر لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے پاس ہتھیار ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہوگا اگر ایک رومال بھی ہوگا اسی کو ہم اپنا ہتھیار سمجھ لیں گے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ نے فرمایا ہے میرے غلاموں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم لکڑی اٹھا کر کے کسی دشمن اسلام کی طرف دین اسلام کے خاطر لڑنے چلے گے تو تمہاری لکڑی نہیں بلکہ تمہاری لکڑی تلوار بن جائے گی۔ اللہ 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 اللہ، اندازہ کریں یہی ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے آپ میدان بدر میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا پورے کے پورے ریتیلے میدان ہیں۔ صحابہ نے کہا اس پر جنگ لڑنا بڑا مشکل ہے، بڑا دقت ہوگا کیونکہ پیریں ہماری پھسل جائیں گی، گھوڑے کی ٹانگیں زمین پر دھس سکتی ہیں، پرابلم ہو سکتی ہے۔ صحابہ کو جواب دیا گیا گھبراؤ نہیں، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد تمہیں آئے گی اور تم کامیاب ہوگے، امید رکھو میرے رب کی ذات پر۔ مصطفیٰ کے حکم پر صحابہ نے خاموشی کی اور ابھی رات کا سمے ہوا تھا، رات ہوئی۔ اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے پہلی مدد اپنے صحابہ اپنے آقا کے درمیان بھیجی اور رب تبارک و تعالی نے ایک جھماجھم بارش برسائی، اور وہ زمین جو ریتیلی زمین تھی جہاں بالو ہی بالو تھا، جہاں پیر پھسل جا رہے تھے، وہ زمین بارش کی وجہ سے جم گئی، اور ان کفار و مشرکین جنہوں نے اپنی جگہ کا انتخاب کیا تھا ان کی زمینیں پہلے سے ہی جمی ہوئی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے اور کیچڑ ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، اندازہ کریں پھر صحابہ کرام نے کہا مولا ہم تیرے بندے ہیں لیکن تیرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن تیری مدد کیسے آ رہی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اندازہ کریں وہ صحابہ کرام جنگ بدر کے میدان میں انٹر کرتے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ اپنے سر کو سجدے پہ رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا اے پروردگار عالم، آج یہ چند مسلمان جو 313 کی تعداد میں ہے، یہ 313 بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن اے پروردگار عالم آج اگر ان 313 کی مدد نہ کی گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی موجود نہ رہے گا۔ اللہ اللہ، یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی بندہ اپنے رب کو دھمکا رہا ہے، کوئی بندہ اپنے رب کو اعلان جنگ یا چیلنج کر رہا ہے، نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالی سے رو رو کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے، اے مولا ہم تیرے بندے ہیں اور اگر امید رکھتے ہیں تو تجھ سے رکھتے ہیں، اور امید کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس جنگ میں جہاں تک ہمیں مدد کی ضرورت آئے گی وہ ساری مدد ہم آپ سے چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک بندے کا ٹوٹ رشتہ اپنے رب سے ہوتا ہے، بندہ مصیبت میں پڑ جائے، بیماری میں چلے جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لفڑا ہو جائے، کسی بھی میٹر میں چلے جائے، آخر ٹائم میں اینڈ آف دا ٹائم ایک ہی ورڈ استعمال کرتا ہے، اللہ ہماری حفاظت۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، مولا یہ کیا ہو گیا، سب رب کا نام لیتا ہے۔ اندازہ کریں ان صحابہ کرام نے دیکھا پہلی مدد آئی، اب پھر مصطفیٰ کریم نے دوسری خوشخبری صحابہ کے درمیان رکھی اور فرمایا اے میرے صحابیوں سنو 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 سنو، ایک خوشخبری اور اعلان اور ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا سنو، اسی جنگ بدر کے میدان میں تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین 5000 فرشتوں کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں۔
اللہ 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 اللہ، یہ 5000 فرشتوں کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں اور ابھی ان کی تعداد اور بڑھنے والی ہے۔ گویا کہ یہ صحابہ اب ایک نہ رہے، یہ 313 بظاہر دکھ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے، بارش کے ذریعے مدد فرمائی، اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، اور حضرت امیر حمزہ نے پہلے کمان اٹھائی ہے، جنگ بدر پر اپنا قدم بڑھایا ہے، اور قدم بڑھانے کے بعد حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں میں نے تلوار چلائی ہے جو کفار و مشرکین کی سفر تھی، ایک بار میں نے تلوار چلایا اور ایسا لگا کہ پورا صف ایک بار میں کٹ کر گر گیا۔ اللہ اللہ اللہ، 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن صحابہ گئے یہ کے بعد دیگرے جاتے رہے، جنگ بدر کے میدان میں انٹر کرتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا جو حضرت معوذ اور حضرت معاذ، یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ہیں، اور دوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات بتائی جائے، ابو جہل کون ہے، جہالت کا سردار کون ہے وہ جاہل شخص جو میرے مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے، میرے مصطفیٰ کے شان کے خلاف بھونکتا ہے؟ وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جنگ میں چھوٹے بچوں کو الاؤڈ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان چھوٹے بچوں کی صرف جان جا سکتی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ کر پوچھ رہے ہیں کون ہے جو آپ کے خلاف بھونکتا ہے، کون ہے جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ ان 2 بچوں کو ہنس کر کے جواب دیا گیا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، انہوں نے صرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو 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 وہ جو گھوڑے پر شخص جا رہا ہے وہی ہے ابو جہل جو کفار و مشرکین کا سردار ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ 2 بچے دوڑے، اور دوڑنے کے بعد دونوں بچوں نے تلوار اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد ابو جہل کے قریب گیا، اور جانے کے بعد ایک بچے نے اس گھوڑے کے ٹانگ پر مارا، کیونکہ اس تک جانا مشکل تھا، گھوڑے کے اوپر کوئی سوار ہو اور چھوٹا سا بچہ جو ایک کم عمر کا بچہ ہے وہ کیسے اچانک اٹیک کرے گا، یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے نے سب سے پہلے گھوڑے پر اٹیک کیا، اور اس کے بعد دوسرے چھوٹے بچے نے اس کو زمین پر گرایا، اور گرانے کے بعد دونوں اس کے سینے پر چڑھ گئے، پھر اس کے بعد تلوار سے اس کو ذبح کیا، اور اس کے بعد بتایا کہ دین اسلام کے لیے پورے بچے، جوان، مائیں، بہنیں، جو بھی ہو وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی حقیقت ہے دین اسلام کی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد سے، فرشتوں کی مدد سے، اپنی حکمت کاملہ سے ان 313 نہتے مسلمانوں کو اس وقت مدد فرمائی، اور وہ پہلی جنگ جو اسلام کے اندر واقع ہوئی، اس جنگ میں فتح و نصرت اور کامیابی ملی، اور رب تبارک و تعالی نے اس جنگ کے بدر کا نتیجہ یہ عطا فرمایا کہ آج بھی مسلمان کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور تا قیامت تک اگر کچھ نظر آئے گا تو صرف اور صرف مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے۔ وقت ہوتا تو اور طویل کرتا، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تاریخ اسلام سے ہم سب کو آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین متین کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے مسجد کا کام جو